اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل بھی ہم نے سورہ بقرہ کی 2 آیتوں کا ترجمہ تفسیر اور خلاصہ بیان کیا تھا، جس میں ارشاد ربانی ہو رہا تھا کہ کچھ مواخذہ نہیں تم پر کہ اگر تم طلاق دو ان عورتوں کو جن کو تم نے ہاتھ بھی نہ لگایا ہو نہ مقرر کیا ہو ان کے لیے کچھ مہر، تو ان کو کچھ فائدہ پہنچا دو اگر تم انہیں طلاق دینے کا ارادہ رکھتے ہو۔ حیثیت والے پر ہے اس کے مطابق کرے، تنگی والے پر ہے وہ اس کے مطابق اپنی گنجائش کے مطابق کرے، ایسا جو کہ قاعدے کے موافق ہو، اور واجب ہے نیک معاملہ لوگوں پر۔ اور اگر طلاق دو ان کو ہاتھ لگانے سے پہلے اور مقرر کر چکے تھے تم ان کے لیے مہر، تو لازمی ہو جائے گا آدھا مہر کا حصہ ان کو دینے کے لیے، مگر یہ کہ اگر وہ معاف کر دے عورتیں یا معاف کر دو تم، تو وہ شخص اس کے اختیار میں ہے جس کا تعلق نکاح سے ہے، یعنی کہ خاوند اس کے اختیار میں ہے، اور تم یعنی حقدار معاف کر دو تو زیادہ قریب ہے تقویٰ کے۔ اور نہ بھلا دو احسان کرنا آپس میں، بے شک اللہ جو کچھ تم کرتے ہو دیکھ رہا ہے۔ آگے ارشاد ربانی ہے حافظوا علی الصلوات والصلوات الوسطی، حفاظت کرو سب نمازوں کی اور بیچ والی نماز کی۔ اس آیت میں پروردگار عالم نماز کے بارے میں حکم فرما رہے ہیں کہ اپنی تمام نمازوں کی حفاظت کرو اور نمازوں کے معاملے میں چوکس اور چوکنا ہو کر اچھی طرح اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پر بیچ والی نماز کی۔ اور قرآن کریم میں جب بار بار آ رہا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے، جو کچھ تم کر رہے ہو وہ سب اللہ کی نگاہ میں ہیں، یہ تمام باتیں اللہ تعالیٰ کی یاد ذہن میں برقرار رکھنے کے لیے ہیں۔ تمہیں نماز بھی اسی لیے دی گئی ہے تاکہ 5 ٹائم تمہارے ذہن میں رہے کہ ہم اللہ کے سامنے حاضر ہو گئے، اور دنیا کے کاروبار سے نکلو، پھر آ کر اپنا عہد اللہ سے جو کیا ہے اسے تازہ کرو۔ صلوات الوسطی سے مراد ہے عام طور پر عصر کی نماز لی گئی ہے، تو رب العزت فرماتے ہیں عصر کی نماز کی خاص حفاظت کیا کرو۔ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور کھڑے رہو اللہ کے سامنے ادب کے ساتھ۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کھڑے ہو جاؤ اللہ کے سامنے پورے ادب و احترام کے ساتھ، یعنی کہ ایک رکوع ہے جس میں جھکنا ہے، اور ایک سجدہ ہے جو جھکنے کی بھی انتہا کو ہے، اور قیام بھی ادب کے ساتھ ہو، معلوم ہو کہ بندہ اپنے آقا کے سامنے کھڑا ہے، اور اس کے کھڑے ہونے میں بھی توازن ہونا چاہیے۔ آگے ارشاد ربانی ہے وَإِن خفتم فراجن او رقبنا، اگر تمہیں ڈر ہو کسی کا تو کھڑے کھڑے بھی پڑھ لو یا سوار ہو کر بھی پڑھ لو۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم کو خوف ہو یا خوف کی حالت میں ہو تم، تو نماز کھڑے کھڑے اور چلتے ہوئے بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر پیدل فوج ہے جو آپ کے تعقب کر رہی ہے، اور آپ کہیں جا رہے ہیں، وہ آپ کے پیچھے آ رہی ہے، اور آپ اگر رکیں گے نماز پڑھنے کے لیے تو وہ تعقب جو کر رہے ہیں تو وہ قریب آ جائیں گے، حملے کا ڈر ہے آپ کو، تو پھر آپ چلتے ہوئے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یا کہیں جلدی جانا ہے اور وہاں جا کر فوری طور پر حملہ کرنا ہے، تو اس میں بھی جنگ کی حالت میں یہ دونوں رعایت ہیں آپ کے لیے، اور اس حالت میں آپ پڑھ سکتے ہیں، چلتے چلتے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، سوار ہونے کی حالت میں بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، پڑھی جا سکتی ہے، آپ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور یہ صرف جنگ کی حالت میں اجازت دی گئی ہے اس طریقے سے نماز پڑھنے کی۔ آگے ارشاد ربانی ہے فَإِذَا أَمَنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْمَلُونَ، پھر جس وقت تم امن میں آ جاؤ تو یاد کرو اللہ کو جس طرح تم کو سکھایا اور جس کو تم نہیں جانتے تھے۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے پھر جب تم امن میں آ جاؤ تو پھر اللہ کو یاد کرو جیسا کہ تمہیں اس نے سکھایا۔ سکھایا کس نے؟
سکھایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جس کو تم پہلے نہیں جانتے تھے، کیونکہ یہ بھی ثابت ہے کہ روایات سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نماز پڑھائی ہے، 2 دن نماز پڑھائی ہے۔ پہلے دن نماز 5 نمازیں اول وقت میں پڑھائی ہیں اور دوسرے دن 5 نمازیں آخر وقت میں پڑھائی ہیں۔ پھر بتلا دیا کہ ان نمازوں کے وقت ان کے اوقات کیا ہیں، ان کے درمیان اوقات کیا ہیں کہ کتنے ٹائم سے کتنے ٹائم تک نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ تو معلم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کے معاملے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں ہمارے پیارے نبی کے، اور آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے امت مسلمہ کے معلم ہیں، جنہوں نے پورے امت اسلام کو، مسلمان کو نماز سکھائی، نماز کے اوقات بتائے، انہیں طریقہ کار بتائے، تا قیامت تک معلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تو یہ سورہ بقر ہے جس میں پروردگار عالم نے 2 نماز کے بارے میں اور ان کے اوقات کے بارے میں وضاحت سے بیان پیش کیا ہے۔ ابھی ہم نے 2 آیتوں کا ترجمہ تفسیر خلاصہ بیان کیا، انشاءاللہ تعالی مزید بھی آگے کرتے رہیں گے۔ پروردگار عالم ہم سب کو قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، جزاک اللہ۔